امریکہ اور ایران کے درمیان قلیل مدتی جنگ بندی کا فریم ورک تیار۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے دونوں ممالک مفاہمت پر غور کر رہے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق جزوی معاہدے کے ذریعے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوشش جاری ہے۔ فریم ورک کے تحت پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرمز کے بحران کا حل نکالا جائے گا۔ گہرے اختلافات کے باعث متنازع معاملات فی الحال حل طلب رہیں گے۔ ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم کو ختم کر دیا۔ انہوں نے 42,000 مظاہرین کو قتل کیا۔ ایران کے کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان شاندار ملک، پاکستانی قیادت بہترین، امریکی صدر کی پاکستانی سیاسی عسکری قیادت کی تعریف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف شاندار بہترین شخصیات ہیں۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا خمیر، سرک، قشم جزیرے میں شہری تنصیبات اور 2 بحری جہازوں پر حملوں کا دعویٰ۔ ایرانی پانیوں میں آبنائے ہرمز اور اماراتی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے سے آبی گزرگاہ میں جہازوں کو نشانہ بنایا، جس میں خطے کے بعض ممالک نے تعاون کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے 3 اسٹار بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ داغے گئے میزائلوں اور ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جہازوں پر حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، حملہ آور ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ تینوں بحری جہاز اب ناکہ بندی میں پھر سے حصہ لیں گے۔ امریکی ناکہ بندی اسٹیل کی دیوار ہے، کوئی نارمل ملک ہوتا تو اسٹار بحری جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران نارمل ملک نہیں۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ جنونیوں کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو بلا شبہ وہ استعمال کر ڈالتے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا بھی جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی مراکز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سینکوم کے مطابق ایران نے امریکی بحری جہازوں پر میزائلوں، ڈرونز اور کشتیوں سے حملہ کیا، جس میں امریکی بحریہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی میزائل مراکز اور جاسوسی تنصیبات پر کامیاب وار کیے گئے۔ خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے لیکن اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ امریکی بحری جہازوں کے سفر کے دوران ایران نے اشتعال انگیزی کی۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی فوج نے ایران کی قشم پورٹ اور بندر عباس پر حملے کیے۔ فضائی دفاعی نظام نے 2 ڈرون تباہ کیے۔ دارالحکومت تہران میں بھی فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ۔ امریکی حکام نے حملوں کو محدود فوجی کارروائی قرار دیا۔ ایرانی اقدامات کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد پیش۔ بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ ہے۔ قرارداد میں ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے بند اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے کہا نیا ہرمز کنٹرول کے لیے ایران کا نیا نظام پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ ایران سویلین شپنگ کے تمام جہازوں سے آبنائے ہرمز استعمال کرنے کے لیے ٹول ٹیکس مانگ رہا ہے۔ قرارداد کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ عباس عراقچی نے کہا قرارداد کا مسودہ یک طرفہ اور نامکمل ہے۔ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی اصل وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی فوجی جارحیت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران سے متعلق امریکی قرارداد میں چین اور روس ویٹو کر سکتے ہیں۔ ایران میں امریکہ مخالف مظاہرہ، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں ایرانی افواج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ ایرانی مسلح افواج کے حق میں ریلی، مظاہرین کی امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایرانی پرچم اٹھائے ریلی میں شریک افراد نے بینرز اور پلے کارڈز پر امریکہ مخالف نعرے درج کر رکھے تھے۔ امریکی کانگریس بھی ایران امریکہ جنگ میں ثالثی پر پاکستان کے کردار کی معترف۔ تعریفی قرارداد پیش کرتی ڈیموکریٹ رکن ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی، جس میں پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ متن کے مطابق ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کلیدی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی۔
अमन मुज़ाकरात के लिए महफूज और काबिल एतमाद मुकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी अपने 70% मिसाइल जखीरे को बरकरार रखे हुए है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, ईरान अब भी तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया, ईरान अमरीका बहरी नाकाबंदी को कम से कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद ही उसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। ईरानी हुकूमत ने ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फ़आल कर लिया। ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे कल से मुकम्मल बहाल हो जाएंगे। गवर्नर तेहरान मोहम्मद सादी का कहना है, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में तालीमी सरगर्मियां वजारत तालीम और साइंस के ऐलानात के मुताबिक होंगी। ईरानी तंजीम बराए बहरी अमूर के मुताबिक ईरान की बंदरगाहें जहाज़ों को समंदरी खिदमात और मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दीगर तकनीकी मुआवनत और तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए भी तैयार है। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी। आलमी बहरी तंजीम के मुताबिक 1500 जहाज खलीज फारिस में फंसे हुए हैं। जहाज़ों पर 20,000 मल्लाह और दीगर अमला मुश्किलात का शिकार है। दुनिया में 80% से ज्यादा अशिया सर्फ की नकलो हमल समुद्र के जरिए होती है। खलीज फारिस में जहाज़ों पर अब तक 30 हमलों में 10 मल्लाह मारे जा चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह के करीब चीनी टैंकर पर हमला। 4 मई को टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ के करीब निशाना बनाया गया। चीनी वजारत खारजा का आबनाए हुर्मुज़ में चीनी टैंकर पर हमले पर तशवीश का इजहार। 4 मई को जहाज के अर्श को आग लगी। तर्जमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक हमले का शिकार होने वाले जहाज पर चीनी अमला के अरकान मौजूद। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। आबनाए में जल्द अज जल्द आमदरफ्त की बहाली होनी चाहिए। जहाज और उनके अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना आलमी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। तमाम फरीकैन आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। अमरीका की जानिब से तहवील में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी कारकुनों की वापसी के लिए सिंगापुर से ताउन की दरख्वास्त की। इसहाक डार ने एक्स पैगाम में कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी बात हुई। ईरानी शहरियों की पाकिस्तान के रास्ते महफूज वतन वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अमरीकी हुकाम और दीगर मुतालिका फरीकों से मुसलसल राबिते में है। अपने शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ने लगी। खाम तेल की फी बैरल कीमत में 1% से ज्यादा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $101.47। WTI की कीमत $95.93 हुई। एशिया स्टॉक मार्केट में मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट के टोपैक्स इंडेक्स में 0.8%, हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.2% कमी। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट भी 1.6% गिरावट। आलमी मंडी में सोना मजीद महंगा, फी ऑन्स कीमत $4,713 हो गई। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। सराय के मुताबिक बोर्ड इजलास में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी देने का फैसला करेगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को तीसरे जायजे की कामयाब तकमील के बाद $1 अरब की किस्त मिलने का कवी इम्कान है। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफे मिलेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान की जानिब से तमाम पेशगी इक़दामात मुकम्मल, कर्ज मंजूरी होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहले सेशन का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1166 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,71,728 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर $278.71 पर बरकरार।
پاکستان کا LNG اسمارٹ کارگوز کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ، حکومت سستی درآمد گیس کے ذریعے توانائی لاگت میں کمی کے لیے متحرک۔ ذرائع LNG کمپنی کے مطابق پاکستان نے اسمارٹ کارگو کے لیے طلب بولیاں مسترد کر دی۔ قطر سے طویل مدتی معاہدے کے تحت پاکستان کو 2 LNG کارگوز ملنے کی امید ہے۔ قطر سے LNG برینٹ خام تیل کی قیمت کے 13.37% نرخ پر ملے گی۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کے درآمدات پر 10% ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ پہلے سے وصول رقم واپس کرنے کا حکم، انتظامیہ کو مدعی فریقوں سے ٹیرف کی وصولی فوری طور پر بند کرنے کی بھی ہدایت۔ ججوں کے پینل نے 2 کے مقابلے میں 1 ووٹ سے فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ ٹرمپ کے پہلے ٹیرف اقدامات کو غیر قانونی قرار دے چکی۔ برطانیہ کی حکمران لیبر پارٹی کو مقامی انتخابات میں شکست کا سامنا۔ دائیں بازو کی ریفارم UK سب سے آگے، وسطی اور شمالی انگلینڈ میں لیبر پارٹی کے روایتی گڑھ اپوزیشن کے پاس چلے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف عوامی غم و غصے کا اظہار ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا، آزاد جموں کشمیر کے انتخابی حلقوں سے امیدواروں کے انٹرویوز جاری۔ پارٹی صدر نواز شریف امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ کامیاب امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے بھارت کا غرور ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب، کہا بھارتی لیڈرشپ کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ وہ ہار چکے ہیں۔ مارکہ حق میں پوری قوم متحد اور شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ کامیابی تبھی ملتی ہے جب قوم میں اتحاد اور اتفاق ہو۔ بیانیہ، سفارتی اور عسکری محاذ پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دلائی۔ پاک فضائیہ نے دنیا بھر میں اپنی جوابی کارروائی سے دھاک بٹھائی۔ ایسا رد عمل دیا کہ دشمن 4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص قومی تاریخ کا یادگار اور سنہرا باب بن چکا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں، مارکہ حق میں ہماری بہادر افواج نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جو امن کو کمزوری سمجھے گا اس کا حشر بھارت جیسا ہوگا۔ بھارت کے لیے بہتر ہے فتن الخوارج اور فتن الہندوستان جیسی اپنی پراکسس بند کرے۔ مارکہ حق میں فتح کا پہلا جشن منانے کے لیے PHA نے لاہور میں ریس کورس پارک کے باہر خوبصورت فلور سجا دیے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا پہلا سال۔ کراچی میں مارکہ حق کی کامیابی پر کیماڑی میں ریلی، سندھ پولیس کے افسران اور اہلکار، طلبہ و طالبات، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شرکا نے کہا، پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ کی ریلی، شرکا نے وطن سے محبت اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حیدرآباد میں مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام آپریشن بنیان المرصوص کی یاد میں دریائے سندھ میں شاندار کشتی ریلی، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ ملتان میں اسپیشل پرسنز کی جانب سے ابدالی روڈ پر ریلی، خصوصی افراد کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر جشن اور ریلیاں۔ مری میں انجمن تاجرہ نیو مری کے زیر اہتمام ریلی، تاجروں، مقامی افراد اور سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا کا کہنا ہے، بھارت بنیان المرصوص اور مارکہ حق کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ شرپور شریف میں بنیان المرصوص کی کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب، پاک فوج کی قربانیوں اور بہادری کو خراج تحسین۔ کمانیہ میں مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ برے والا میں مارکہ حق ریلی کے شرکا نے کہا، پاک فوج کا دشمن کو کرارا جواب اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار آمد، مزار پر حاضری، فاتح خوانی، ملکی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کی۔ اسحاق ڈار نے دربار کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ سیکریٹری اوقاف نے منصوبوں اور انتظامی اقدامات پر بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا، انفراسٹرکچر، صفائی، سیکیورٹی، عوامی سہولیات میں نمایاں بہتری حکومت کے عزم کی عکاس ہے۔